مشتمل نہیں تھا۔ کریم آقا علیہ السلام کا جو کفن تھا وہ 3 کپڑوں کے اوپر مشتمل تھا، اور وہ یمن کا بنا ہوا تھا، یمنی چادریں تھیں جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا تھا۔ تو اسی سے ہی یہ سنت ہے کہ جو کفن مرد کو دیا جائے گا وہ 3 کپڑوں کا دیا جائے گا، لفافہ، ازار اور قمیض، اور یہی کریم آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور انہی میں ہی حضور کو دیا گیا تھا، اور یہ یمن کی بنی ہوئی چادریں تھیں جن میں حضور علیہ السلام کو کفن دیا گیا تھا، اسی کو ہی سنت کفن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر بات آ جاتی ہے کہ کفن کے اوپر لکھا جاتا ہے، لکھائی کی جاتی ہے کفن کے اوپر۔ جس وقت غسل دیں گے تو غسل دینے سے پہلے کفن کے اوپر جو بھی لکھنا ہے وہ بھی لکھ دیا جائے گا۔ اب اس کے اندر کیا لکھا جاتا ہے یہ بھی یاد رکھیں، اور کس نے لکھنا ہے یہ بھی سن لیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسجد کے امام نے یا کسی مولوی نے ہی لکھنا ہے، یہ کوئی بھی انسان لکھ سکتا ہے، لیکن صرف اور صرف اس بات کا خیال رہے کہ یہ جو لکھے جائیں گے الفاظ وہ درستگی کے ساتھ لکھے جائیں۔ اب وہ لکھا کیا جائے گا؟ ایک اس کے اندر لکھا جاتا ہے عہد نامہ۔ عہد نامہ ملتا ہے کچھ 2 صفحوں کے اوپر وہ مشتمل ہے، چھوٹے چھوٹے 2 صفحے ہیں، اکثر مسجد میں پڑا ہوتا ہے۔ عہد نامہ کفن کے اوپر لکھا جائے گا، لیکن جو لکھا جائے گا وہ یہاں سے شروع کریں گے، یعنی کہ سینے کے اوپر کی طرف سے شروع کریں گے اور ناف کے اوپر ختم کر دیں گے، یعنی کہ لکھنے والا اس انداز کے ساتھ لکھے گا کہ ناف سے نیچی الفاظ نہ جائیں۔ ناف کے نیچی الفاظ جائیں گے تو یہ بے ادبی ہوگی، تو لہٰذا جو بھی لکھے سینے کے اوپر لکھے، دائیں سے بائیں کی طرف جائے اور اس کے اندر عہد نامہ لکھ دے۔ کسی کو عہد نامہ نہیں ملتا تو پھر وہ کیا کرے؟ کسی کو عہد نامہ نہیں لکھتا تو صرف یہ لکھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پہلا کلمہ لکھ دے، دوسرا کلمہ لکھ دے، درود پاک لکھ دے، کچھ بھی لکھ دے۔ یہ مستحب عمل ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے اور اس کی برکت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ہمیں ملتی ہے کہ حضرت امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنے مرنے والے کی کفن کے اوپر یہ کلمات لکھے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، جو یہ الفاظ لکھ دے گا اس کفن کے اوپر، جب وہ قبر کے اندر جائے گا اللہ تعالیٰ قبر کی سختی سے بھی محفوظ رکھے گا اور منکر نکیر کی سختیوں سے بھی اللہ محفوظ رکھے گا۔ اس لیے ان کی حقیقت ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ من گڑت کہانی ہے، یہ جو لکھا جاتا ہے اس کی حقیقت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے اندر صحابہ کرام حضور کی ذات سے تبرک لیتے تھے، اور بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو ان کے پاس حضور کے منہ مبارک تھے اور ان کے پاس حضور کے ناخن تھے، حضور نے ناخن کاٹے تو آپ نے وہ ناخن اپنے پاس رکھ لیے اور وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے سینے کے اوپر حضور کے ناخن رکھ دینا، میرے سینے کے اوپر یا آنکھوں کے اوپر، کچھ آنکھوں پہ ناخن رکھنا دائیں بائیں، اور کچھ منہ مبارک حضور کے جو ہے میرے جسم کے اوپر رکھ دینا۔ تو لوگوں نے حضرت امیر معاویہ سے پوچھا کہ اس عمل سے آپ کو کیا فائدہ؟ فرمایا کہ مجھے اپنے عمل پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن حضور کے منہ مبارک سینے پہ پڑے ہوں گے، حضور کے ناخن میری آنکھوں پہ پڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ مجھے ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ تبرک لینا یہ صحابہ کرام کی سنت مبارکہ ہے، اور اس وقت جس سے تبرک لیا جاتا تھا وہ حضور کی ذات اقدس تھی۔ تو لہٰذا عہد نامہ لکھا جائے تب، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے تب، اور کوئی بھی لکھ لے اس کے اوپر، لیکن کس چیز کا استعمال کرنا ہے؟ ایسی پینسل کا استعمال کرنا ہے کہ جس کے ساتھ کفن کے اوپر سیاہی پھیلے نہ، کفن کے اوپر سیاہی پھیلے گی تو وہ داغ بنیں گے، اور کفن کے اوپر داغ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو زعفران ہے، زعفران کو بھی استعمال کرنا یہ مکروہ ہے کفن کے اوپر، اس لیے کہ اس کے ساتھ بھی داغ بنتے ہیں۔ تو یہ لکھائی کے لیے جب کفن والوں سے کفن خریدا جاتا ہے تو وہ ایک چھوٹی سی چاک سی دیتے ہیں،
اس کے ساتھ لکھ دیا جائے، یا پھر بال پینٹ کے ساتھ جس کے ساتھ سیاہی نہیں پھیلتی اس کے ساتھ لکھ دیا جائے۔ اور یہ کوئی بھی لکھ سکتا ہے، کہ ضروری نہیں ہے کہ امام ہی لکھے گا، خطیب ہی لکھے گا، کوئی مولوی ہی لکھے گا، نہیں، یہ کوئی بھی لکھ سکتا ہے، لیکن لکھنے والا گردن سے نیچے شروع کر لے اور ناف سے اوپر اس کو ختم کر لے، اور دائیں سے بائیں آئے، پیچھے کی طرف بھی نہ جائے۔ اس کے بعد پھر بات آ جاتی ہے کہ غسل کے لیے مزید کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ کفن کا انتظام ہو گیا، کفن کے اوپر لکھائی ہو گئی۔ اس کے بعد آتی ہے بات پھر تختے کی۔ تختہ وہ پھٹا جس کے اوپر میت کو لٹا کر غسل دیا جاتا ہے، وہ اس تختے کا پہلے بندوبست کیا جائے گا۔ چھوٹا بچہ ہے تو اس کا اس حساب سے تختہ بنا ہوتا ہے، مسجدوں میں موجود ہے۔ بڑا آدمی ہے، عورت ہے، تو اس کا اس حساب سے ہے، اس تختے کا انتظام کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر اگر بتیوں کا یا خوشبو کا اس انتظام کیا جائے گا کہ جس جگہ کے اوپر غسل دینا ہے اس جگہ کے اوپر اگر بتیاں جلائی جائیں گی اور وہاں پر خوشبو کی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میت میں سے کسی قسم کی کوئی بدبو آتی ہے تو وہ غسل دینے والے کی تکلیف کا باعث نہ بنے، اس لیے پہلے ہی خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں اس جگہ کے اوپر، اگر بتیاں جلا کے خوشبو کر دی جاتی ہے تاکہ بدبو کا جو ہے وہ شائبہ نہ جائے۔ اس کے ساتھ پھر 3 کپڑے اضافی لینے ہیں جو موجود ہونے چاہیے۔ ایک کپڑا ہے، اس کا کفن کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ کوئی بھی کپڑا ہو سکتا ہے، اور وہ کپڑا کون سا ہے کہ ناف کے اوپر رکھیں گے، یعنی کہ مرد کے ناف کے اوپر رکھیں گے اور گھٹنے سے نیچے تک رہے گا، اس کے ساتھ مرد کا سطر چھپ جائے گا، وہ کپڑا اوپر دے کے پھر نیچے سے جو ہے وہ کپڑوں کو کھینچا جائے گا۔ ایک یہ کپڑا ہے جو سطر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے کپڑا ڈال کے نیچے سے کپڑے کھینچے جائیں گے تاکہ جو ہے وہ سطر جو ہے وہ قائم رہے۔ ایک یہ کپڑا ہے، اور دوسرا کپڑا وہ ہے کہ وہ کپڑا جس وقت ہم استنجا کرواتے ہیں میت کو تو وہ کپڑا گندا ہو جاتا ہے، پھر دوسرا کپڑا بھی اسی کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے جس وقت جب استنجے والا کپڑا دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، وہ چونکہ بہت زیادہ گیلا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے اوپر ایک اور کپڑا رکھ دیا جاتا ہے جو کپڑا پاک اور صاف ہوتا ہے، یہ دوسرا کپڑا ہے۔ اور ایک اور تیسرا کپڑا اضافی اپنے پاس رکھنا ہے جب میت کو مکمل طور پہ غسل دے دیا جائے گا، جس کپڑے کے ساتھ میت کو خشک کرنا ہے وہ تولیہ ہے یا وہ کوئی کپڑا ہے، یہ تیسرا کپڑا ہے جو اپنے پاس رکھنا ہے۔ یہ 3 کپڑے اضافی رکھنے ہیں جس کا کفن کے ساتھ تعلق نہیں ہے لیکن یہ غسل دینے کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں دستانے۔ جب جو ہے وہ ایک دستانے بنائے جاتے ہیں اور وہ بڑے کفن کے کپڑے کے ساتھ دستانہ بنتا ہے جو ہاتھوں کے اوپر چڑھایا جاتا ہے، وہ مل جائے تو تب بھی ٹھیک ہے، ورنہ میڈیکل سٹور سے اب دستانے بہت ساری قسموں کے مل جاتے ہیں، شاپڑ کے بنے دستانے بھی مل جاتے ہیں یا وہ جو ربڑ کے بنے دستانے بھی مل جاتے ہیں، تو وہ دستانوں کا ہونا ضروری ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ استنجا کروایا جائے گا۔ دستانے استعمال ہوتے ہیں دستانے چڑھا کے یا وہ کپڑا ہاتھ کے اوپر چڑھا کے میت کو استنجا کروایا جاتا ہے، اس لیے ان دستانوں کا پاس ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر بات آتی ہے روئی کا بنڈل۔ روئی کا بنڈل بھی پاس ہو۔ روئی کا بنڈل کس لیے؟ روئی کا بنڈل استعمال ہوگا جس وقت میت کو ہم کلی کروائیں گے یا میت کو جس وقت ہم ناک میں اس کے پانی چڑھائیں گے اس وقت روئی کی بتیاں بنائی جائے گی، وہاں پر روئی استعمال ہوتی ہے، لہذا روئی کا ایک کاٹن یا بنڈل جو بھی آپ کہتے ہیں وہ پاس ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح کر کے اگر میت کے جسم میں سے کہیں سے خون نکل رہا ہے اور وہ خشک نہیں ہو رہا تو وہ رک نہیں رہا تو اس کی روئی کو کھول کے 3-4 اس کی تہ بنا کے اس جگہ کے اوپر رکھا جاتا ہے جس جگہ کے اوپر خون نکل رہا ہو تاکہ جو کفن ہے وہ گندا نہ ہو۔ کفن کو گندا ہونے سے حتی الامکان بچانے کی کوشش کرنی ہے، وہ اس جگہ کے اوپر بھی روئی استعمال ہوتی ہے جہاں پر اگر کوئی زخم وغیرہ ہو تو وہاں پر وہ رکھا جاتا ہے، لہٰذا روئی کا بنڈل پاس ہونا قبل از وقت یہ بھی لازم ہے۔ اس کے بعد پھر آ جاتی ہے بات اس چیز کی کہ پانی کا گرم ہونا۔ گرم پانی کے ساتھ غسل دیں گے، اور یہ حضور علیہ السلام نے اس کے اوپر تعریف کی تھی۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا تو آپ نے کہا غسل دینے والے کو کہ میرے بیٹے کو گرم پانی میں غسل دینا، تو حضرت عکاشہ گئے حضور کی بارگاہ میں اور جا کے کہا کہ یا رسول اللہ قیس کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کو گرم پانی میں غسل دینا، تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا
اللہ تعالیٰ قیس کی عمر میں برکت دے، اس نے بہت ہی اچھا جو ہے وہ بہت اچھی اس نے بات کی ہے، تو لہٰذا اپنے مرنے والوں کو گرم پانی کے ساتھ غسل دو۔ اور یہاں پہ حضور کا معجزہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت قیس کو حضور نے دعا دی تھی کہ جو ہے وہ اللہ اس کی عمر کو لمبی کرے، تو خواتین کہتے ہیں ہم سب میں جس کی عمر سب سے زیادہ ہوئی تھی وہ حضرت قیس کی ہوئی تھی۔ تو فرمایا کہ آپ نے اس بات کی تعریف کی کہ اپنے مرنے والوں کو گرم پانی کے اندر غسل دو۔ گرم پانی کتنا کرنا ہے؟ اتنا کرنا ہے کہ میت کو تکلیف نہ ہو۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ میت کو تکلیف کا کیسے پتہ چلے گا؟ وہ پانی اپنے جسم کے اوپر ڈال کے چیک کریں گے، جتنا ہمارا جسم برداشت کرتا ہے گرم پانی کو اتنا ہی پانی گرم کریں گے۔ اسی کے ساتھ پھر حضور علیہ السلام کی حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے، آپ نے فرمایا کہ بیری کے پتوں کا استعمال کرنا ہے۔ اس کو افسانہ سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید اپنی طرف سے یہ بات ہے، اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم غسل دو گے تو جو ہے وہ بیری کے پتوں کو جوش دو گے جس کے ساتھ پانی کی رنگت بدل جائے گی۔ اب بیری کے پتے یہ نہیں کہ یہ مردے کے ساتھ ہی خاص ہے، بس کوئی زندہ آدمی استعمال نہیں کر سکتا، بلکہ جسم کی میل کچیل نہ صاف ہوتی ہو تو بیری کے پتوں کے غسل کیا جائے تو میل کچیل صاف ہو جاتی ہے، جراثیم جسم کے صاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح کر کے جسم نرم رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد جن کو پٹھوں کی کمزوری ہے، پٹھوں کی مضبوطی چاہتے ہیں، تو اس کے اندر بھی بیری کے پتوں کا غسل کیا جائے تو پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ اور جو خاص طور پہ میت کے ساتھ اس کو خاص کیا جاتا ہے وہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ جب میت کو بیری کے پتوں میں کا غسل دیا جاتا ہے تو جسم جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا۔ جسم کی حفاظت کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ بیری کے پتوں کا استعمال کیا جائے، بیری کے پتوں کو ڈال کے اس کو جوش دیا جائے گا، رنگ بدل جائے گا، اور اسی پانی کے ساتھ ہی میت کو غسل دے دیا جائے گا۔ پھر آخر کے اوپر پھر ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں کافور، خوشبو کہتے ہیں۔ خوشبو کا استعمال بھی یہ حدیث پاک سے ملتا ہے کہ خوشبو کا استعمال بھی میت کے اوپر کریں گے، اور وہ جو خوشبو کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن حدیث طیبہ کے اندر جو لفظ ملتا ہے وہ کافور کا ملتا ہے۔ یہ خوشبو کہاں استعمال ہوتی ہے؟ وہ کافور کو توڑ کے پانی میں ڈال دیں تو تب بھی ٹھیک ہے، یا پھر جو عذاب بندے کے سجدے کی جگہ پہ لگتے ہیں وہاں یہ کافور لگائی جاتی ہے۔ ہاتھ لگتا ہے، ہاتھ پہ لگائی جاتی ہے، پیشانی سجدے کی جگہ پہ لگتی ہے تو پیشانی پہ لگائی جاتی ہے، ناک پہ لگائی جاتی ہے، گھٹنوں پہ لگائی جاتی ہے، ٹکنوں پہ لگائی جاتی ہے۔ جو اعضاء سجدے کے اندر لگتے ہیں وہاں جو ہے یہ کافور کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو۔ اور اس کے ساتھ پھر جو ہے وہ صابن ہے، صابن کوئی بھی ہو جائے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا کم از کم جس صابن کے اندر کیمیکل ہو اس صابن کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں غسل دینے سے پہلے پوری کی جائیں گی تاکہ جس جگہ کے اوپر غسل دیا جا رہا ہے وہاں سے بار بار آنا جانا نہ لگا رہے کہ کوئی دروازہ کھلے اور میت کے سطر کے اوپر کسی کی نگاہ جائے۔ اس چیز کو جس طرح زندہ آدمی پسند نہیں کرتا کہ میرے سطر کو کوئی دیکھے، اسی طرح جانے والا انسان بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرے سطر کو کوئی دیکھے۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ غسل کے دینے سے پہلے پوری کرنی ہے۔ اب بات آتی ہے کہ غسل دینا کس نے ہے؟ دوستو غسل دینے کا بہت بڑا اجر ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس نے غسل دیا وہ اس کو ہم معاشرے کے اندر بڑی عجیب نظر سے دیکھتے ہیں، جبکہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے غسل دیا اپنے مرنے والے کو، اسے کفن پہنایا، اس کو خوشبو لگائی، اس کے جسم سے کوئی عیب ظاہر ہوا، اس کو چھپا کے رکھا، آپ نے فرمایا اللہ اس کو اتنا اجر دے گا کہ ہر گناہ سے اسے ایسے صاف کرے گا جیسے ہی وہ آج ہی اس دنیا کے اندر آیا ہے، کہ اتنا بڑا کہ اس کے دامن میں کوئی گناہ نہیں رہتا، اللہ اس کے گناہ کو ایسا صاف کرتا ہے۔ اور پھر دینے کے اندر 3 آدمی جو ہے وہ لگ جائیں گے۔ ایک جو ہوگا بالکل قریبی ہوگا، خاص طور پہ اگر باپ ہے تو وہ بیٹا غسل دے گا، بیٹا ہے تو باپ دے لے، وہ آدمی غسل دے گا کہ جو اس کے عیب کو چھپا سکے، اگر کسی قسم کا کوئی عیب ظاہر ہوتا ہے تو وہ اس کو چھپا سکے۔ اور پھر یہ بات ہے کہ اس کی ایمانداری کے اوپر، اس کے تقوی کے اوپر بات ہے کہ جتنا آدمی معتبر ہو وہ اس کے ساتھ پھر 2-3 آدمی جو ہے وہ ہیلپ کریں گے، مدد کریں گے، اور اس طرح کر کے اس کو غسل دیا جائے گا۔
اور یہ اس حد تک بات ہے، آپ یہ دیکھیں ہم لوگ چونکہ بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہمیں اس بات کی خبر نہیں ہوتی، ورنہ میں نے خود بذاتی طور پہ میں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا اور آج کے دن تک مجھے اس چیز کا پچھتاوا ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک صرف اور صرف ابھارنے کے لیے یا اس کی ترغیب دینے کے لیے کہ ایک میت کتنا حد تک انس محسوس کرتی ہے کہ اس کا اپنا بندہ کوئی غسل دے۔ جب میرے والد گرامی کا وصال ہوا تو شہر کے علماء اکٹھے ہو کے آ گئے، تو کہنے لگے کہ آپ جو ہے وہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم جو ہے نا وہ چشتی صاحب کو غسل ہم دیں گے۔ تو میں نے بھی یہ خیال کیا کہ چلو علماء ہیں، بڑے ہیں، نیک ہیں، عالم ہیں، چلو یہی غسل دے دیں۔ شاید دوسری یا تیسری رات تھی تو مجھے خواب میں ملے تو کہنے لگے کہ تو نے مجھے غسل کیوں نہیں دیا؟ تو میں نے کہا کہ وہ علماء تھے، سارے بڑے تھے، نیک تھے۔ کہنے لگے مجھے ان باتوں کا نہیں پتا، مجھے یہ بتا کہ تو نے مجھے غسل نہیں دیا، تو نے مجھے غسل کیوں نہیں دیا؟ اتنی بات تھی اور جو ہے وہ خواب مکمل ہو گیا۔ وہ اس بات کی ابھی بھی جب میں سوچتا ہوں تو مجھے تکلیف آتی ہے کہ وہ میں اس چیز سے پیچھے کیوں رہا۔ اسی لیے میں اپنے دوستوں سے یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ بیٹا، باپ جتنا انس اپنے بیٹے سے محسوس کرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں کرتا۔ وہ سامنے والا جتنا مرضی رتبے کا آدمی ہو، لیکن جو بیٹا اپنے باپ کے رازوں کو چھپائے گا، اپنے باپ کے جسم کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے گا، جتنا بیٹا کرے گا باپ اتنا انس محسوس کرتا ہے۔ اور بیٹے کے علاوہ کوئی اور ہم نہ سیکھتے ہیں اور نہ ہم غسل دیتے ہیں، الٹا خوف محسوس کرتے ہیں۔ جو ہم دوسروں کو کہتے ہیں وہ آ کے غسل دیتے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ پھر اسی طرح ہی وہ بات رہ جاتی ہے کہ اس کے اندر اجنبیت رہ جاتی ہے۔ لیکن اس کو یہاں تک محسوس کیا جاتا ہے، چونکہ وہ ہمارے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کتنا اس بات کو محسوس کرتا ہے، تو ہم لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ ورنہ حکم بھی یہ ہے، حدیث پاک میں بھی حکم یہ ہے اور ہمیں کہا بھی یہ گیا، قریب ترین آدمی دے، اور قریب ترین آدمی میں اگر بیٹا موجود ہے تو بیٹا دے، ماں ہے تو بیٹی دے، قریب کا آدمی دے۔ جتنا قریب کا آدمی دے گا اتنی ہی میت اس سے انس محسوس کرے گی۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں پوری کی جائیں گی۔ بیٹا یا قریبی آدمی جو ہے وہ اپنی تیاری رکھے گا، وہ غسل دے گا۔ اگلے ہو سکتا ہے کل اور پرسوں، شاید میں یہاں پہ نہیں، کل میں نے بٹی کے جانا ہے، پرسوں کا کام تک، تو انشاءاللہ ہفتے والے دن جو ہے وہ غسل کا مکمل طریقہ بتاؤں گا۔ اللہ سمجھنے کی عمل کی